السلام علیکم۔ نسل آدم کیسے چلی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نسل آدم بہن اور بھائی سے چلی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسل آدم کی ابتدا کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ کیسے چلی، اسی لیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو وحی کی، تم اپنے لڑکوں کا نکاح اپنی لڑکیوں سے کر دو، اور یہ کہ سارے انسانوں کی اصل وحی بھائی بہن کا نکاح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں، اپنے دوستوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو حرام سے پیدا کیا، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال سے پیدا کرے، حالانکہ اس نے ان لوگوں سے حلال و طاہر و طیب پر عہد و پیمان لیا، اور خدا کی قسم یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ بعض جانور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور جفتی کھائی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اس کی بہن تھی تو انہوں نے اپنے عضو تناسل نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے کاٹ کر پھینک دیا اور مر گئے۔ پھر بھلا انسان جو انسان ہے، جانور نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و فضل عطا کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بات کب جائز ہے، سنو۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ تم دیکھتے بھی کہ انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کے علم سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے انہیں علم لینے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ اس پستی پر پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ماضی میں ابتدائے خلقت سے جو اشیاء کا نظام قائم ہے وہی مستقبل میں تاابد قائم رہے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں پر افسوس ہے کہ وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقیہ اہل عراق کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا اور لوح محفوظ پر جاری ہوا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھا گیا، اور قلم قدرت نے جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا، جن جن باتوں کو حرام لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم لوگ ان میں سے 4 کتابوں کو تو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، جو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کتابوں میں یہ چیز کہیں بھی حلال نہیں ہے۔ میں سچ کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ یہ بات اس سے مثل جو بات کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ اللہ ان کو موت دے گا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی ابتدا کیوں کار ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیٹ سے ہوئی، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گئے، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا سے باہم ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور اولاد پیدا نہ ہوئی۔ شیس کا ہی نام ہیبت اللہ ہے۔ انسانوں میں پہلے وسیع یہی روئے زمین پر۔ پھر شیس کے بعد یافس پیدا ہوئے، اور وہ بھی تنہا ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ اور کوئی پیدا نہ ہوا، اور پھر جب یہ دونوں بڑے اور بالغ ہوئے تو اللہ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا کہ بھائی بہن پر حرام ہے، لہٰذا اللہ نے 5 شعبہ کے دن بعد اثر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیس سے کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن بعد اثر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافس سے کر دو۔ اب شیس کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی،
جب دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح شیث کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہی دونوں کی نسل سے اللہ کے مختلف انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی ہوئی اور نسل آدم اسی سبب سے بڑھی، پناہ با خدا معاذ اللہ، جلد صفحہ نمبر 1۔